بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، گھر پرسکون کیسے ہو سکتے ہیں، گھروں کے اندر سے اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت پیغام لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میاں بیوی کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سمجھانا کیا چاہتے ہیں، یہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، جب انسان نے لباس پہنا ہوتا ہے نا، تو جسم کے اور لباس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز درمیان میں نہیں ہوتی، جسم لباس کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کے رشتے کے درمیان تیسرے بندے کو نہیں آنا چاہیے۔ اس رشتے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ناراض بھی ہیں، کسی کو معلوم نہ ہونے دیں، کسی کو پتہ نہ لگنے دیں۔ وہ درمیان میں آنے والے خامد کے والدین ہوں یا اس کے بہن بھائی ہوں، یا بیوی کے والدین ہوں یا اس کے بہن بھائی ہوں، جب تیسرا بندہ آیا نہیں، گھروں کے اندر سے سکون اٹھ جاتا ہے، دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی اگر آپس میں ناراض بھی ہیں تو تیسرے بندے کو کبھی پتہ نہ لگنے دیں کہ ہم ناراض ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے کامل ترین زندگی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے بھی اپنے بیویوں کے ساتھ اختلاف ہو جایا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن اس کو سلجھانا یہ اصل خوبصورتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ درمیان میں تیسرا کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے کے اندر دراڑ نہ آئے، کیونکہ جب تیسرا بندہ آئے گا، وہ خامد کے والدین ہوں یا بیوی کے والدین ہوں، وہ لازمی طور پہ بھڑکاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ زندگی میاں بیوی نے گزارنی، تو جیسے لباس اور جسم کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ایسے ہی رشتہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، ان کے دل اتنے قریب ہونے چاہیے میاں بیوی کے، ان کی قربت اتنی ہونی چاہیے کہ تیسرا بندہ نہ درمیان میں۔ دوسری چیز، انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو آپ نے کبھی بھی کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے لباس کو پھاڑا ہو، اس نے اپنے گریبان سے پکڑ کے اپنے لباس کو پھاڑ دیا ہو، کبھی نہیں آپ نے دیکھا۔ بیانی ہی اسی طرح ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ دنیا جہان کا غصہ خامد آ کے اپنی بیوی پہ نکالتا ہے، بیوی کو غصہ نکالنے کے لیے اور کوئی نظر نہیں آتا، وہ سارا غصہ اپنے خامد پہ نکالتی ہے، جس کی وجہ سے اس رشتے کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، رشتہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، اس لیے اللہ تعالی نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ تم غصے میں اپنے لباس کو نہیں پھاڑتے ہو، ایسے ہی غصے کے اندر ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ گالی دینا، غلط القابات سے پکارنا، یہ تو ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ تو اسلام نے تو ایک عام انسان کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے۔ تو اتنے خوبصورت رشتے کے اندر خامد کو کیسے اجازت ہو سکتی تو اپنی بیوی کو گالیاں دیتا پھرے، اور گالیاں بھی اتنی غلیظ؟ تو فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔
جس طرح غصے کے اندر تم لباس نہیں پھاڑتے ہو، اسی طرح اس رشتے کو بھی قائم رکھیں۔ اور تیسری چیز، لباس تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے، عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ میاں بیوی کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ خامد اپنی بیوی کی خامیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، یا بیوی اپنے خامد کی خامیوں کو اپنے سسرال میں جا کر بیان کر کر کے اپنے خامد کی عزت کو گھٹاتی پھرے، اس کی عزت کو تار تار کرتے پھرے۔ قطعاً اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ایک عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کی پردہ پوشیاں کرے گا۔ تو بیوی کے عیبوں کو، خامد کے عیبوں کو تو چھپانا بالاولیٰ لازمی ہے۔ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آپ پیار ہی اتنا دیں میاں بیوی ایک دوسرے کو کہ محبت کے اندر وہ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کہ عیبوں کو چھپاتا ہے لباس، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف ہوا۔ اس نے، کوئی شخص اس کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ اس نے کہا بھائی میں آپ کے سامنے کیوں اپنی بیوی کو خامیوں کو بیان کروں؟ میں نہیں بیان کروں گا۔ اب یہ جھگڑا اتنا بڑا، اختلاف اتنا بڑا کہ علیحدگی ہوگی دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ جب اس شخص کو دوبارہ پتہ چلا جو پوچھنے آیا تھا، اس نے آ کر پوچھا کہ بھائی اب تو وہ رشتہ ختم ہو گیا، رہا ہی نہیں ہے، اب تو مجھے بتا دو۔ اس نے کہا بھائی اب میری بیوی ہے ہی نہیں، تو میں کیوں کسی کی عزت کو تار تار کرتا پھروں؟ یعنی یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا سبق ہے اس آیت کے اندر۔ تو میرے معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے بہت ساری باتوں کو سمجھا دیا۔ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بنے۔ مرد لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے زینت کا باعث بھی ہوتا ہے۔ عورت کی مرد کے ساتھ محبت اور مرد کی عورت کے ساتھ محبت کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث بنے۔ تو یہ ہمارا آج کا پیغام ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے پیغام کے ساتھ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کہ ہم اپنے گھروں کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔